ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ پھر بھی کم پڑ جاتی ہیں. مجھے ابھی ہیلتھ منسٹر صاحب میرے برادر خود جو ہیں سلمان رفیق صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ چیف منسٹر صاحبہ سے ایک اور ہسپتال کی بات کریں، اور باقی میری ذمہ داری ہے کہ میں یہاں پہ ہسپتال بنواؤں گا. بڑی اچھی بات ہے. یہ ہسپتال جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ 60 کی دہائی میں میرے والد نے یہ ہسپتال بنوایا. اس وقت کی گورنمنٹ جو تھی وہ نواب افضل آباد گورنر تھے، ان کو کہہ کے یہ ہسپتال بنوایا. میرے والد اس وقت لیڈر آف اپوزیشن تھے ویسٹ پاکستان اسمبلی میں. اب یہ ہسپتال جو ہے یہ اس شہر کی ضروریات کے مطابق نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں لاہور جانا پڑتا ہے، باوجود اس بات کے کہ موٹر وے بن گئی ہوئی ہے. لیکن اب بھی ہماری روزانہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، کسی کا آرتھوپیڈک کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا دوسرا سرجری ہوتی ہیں. کل بھی میں ملک سے باہر تھا، میں آج صبح واپس آیا ہوں. میرے ایک دوست کی بیگم کی سرجری تھی، تو انہوں نے مجھے فون پہ نمبر دیا کہ ان کو فون کر دیں. تو وہ بھی لاہور میں سرجری ان کی ہوئی. تو روزانہ ہم یہ چیز جو ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں، کنفرنٹ کرتے ہیں. کچھ تھوڑی سی میں جو ایتھکس ہے اس کے متعلق بات کروں گا، پھر دوبارہ اسی موضوع پہ واپس آؤں گا. مجھے ایک بہت بڑا اعتراض ہے یہ جو سارے شہر میں ڈاکٹروں کے اشتہار لگے ہوئے ہیں. کسی زمانے میں پنجابی فلموں کے اس طرح کے اشتہار لگتے تھے. یہ آپ کے پروفیشن کی عزت آبرو کے مطابق نہیں ہے. اور اگلے دن یہ کوئی 12 13 14 دن کی بات ہے، میں نے ایک اشتہار دیکھا. اٹ واز سو ولگر کہ مجھے پڑھ کے جو ہے شرم محسوس ہوئی کہ اب یہاں تک ہم لوگ جو ہے دولت کی دوڑ کے اندر یہاں تک پہنچ گئے ہیں. ایک خاتون کا ہاسپٹل ہے، اس نے اشتہار لگایا ہوا تھا. میں نے اتروایا اس کا، علامہ اقبال چوک میں لگا ہوا تھا. کرنل صاحب مسکرا رہے ہیں. میں کرنل صاحب کو بھی فون کیا، بورڈ کے ممبر ہیں. میں نے کہا خدا کا واسطہ لوگوں کو سمجھائیں. یعنی فلموں کے اشتہار کبھی نہیں اتنے لگے تھے جتنے جو ہے اب لگے ہوئے ہیں میڈیکل پروفیشن میں جو لوگ ہیں ان کے. اس لیے میں نہیں اس پہ بات، لیکن جو بھی تاریخ ہے، ایک بہت مشہور پروفیسر ہسٹری کے رہے ہوئے ہیں کے عزیز، فوت ہو گئے ہوئے ہیں، 8-10 سال پہلے فوت ہوئے ہیں. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. جب میں پڑھتا تھا تو کچھ کتابیں ہمارے کورس میں بھی تھیں. انہوں نے باقاعدہ اپنی کتاب میں دا مرڈر آف ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ آج کی ٹیکسٹ بک میں کون سی چیزیں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ہم نے رگ کی ہوئی ہیں. اپنی اقتدار کو طول دینے کے لیے ہم سارا جغرافیہ تو ہمارا بدلا گیا 1971 کے اندر. ہم نے تاریخ بھی بدل دی. استفادہ نہیں حاصل کیا کہ ایک شخص نے جو ایک اوتھینٹک ہسٹورین ہے اس ملک کا، وہی کہہ رہا ہے کہ فرانس سے فلاں صفحے کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے. میں جیل میں تھا 3 سال پہلے، تو میں نے وہ کتاب ساری پڑھی. تو میں ابھی بھی بات کرتا ہوں، لیکن ابھی بھی کسی کا اس پہ فوکس نہیں ہے. ایجوکیشن منسٹری جو ہے نا، وہ ہم جب منسٹری ہم بانٹتے ہیں تو سب سے آخر میں اس کا نمبر ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں لیتا. جنہوں اور کوئی نہ ملے نا، پھر وہ ایجوکیشن لے لینے کا. سو یہ میں کیونکہ ایک تعلیمی دستگاہ میں آیا ہوں، اس لیے باتیں کر رہا ہوں. آپ کی جو پروفیشنل جو وہ ہے، جو بھی آپ کا سلیبس ہے یا آپ کی کتابیں ہیں، مجھے تو وہ سمجھ بھی نہیں آئیں گی. میں زیادہ تر جو لفظ جو آپ کے ہیں انہوں پروناؤنس بھی نہیں کر سکتا، اتنے مشکل الفاظ ہیں. لیکن ہماری تعلیمی نظام جب تک ٹھیک نہیں ہوگا
میں مثال دیتا ہوں کہ چائنیز پروورب ہے کہ یو گرو کارن یو لیو فار 1 year, you grow something else, you live for 5 years, you grow something else, you live for 10 years. But grow men and men of knowledge, of course men and women both, you live forever. تو یہ we have lost this thing, completely lost this thing. ہم سرگرداں ہیں کسی نہ کسی طرح جو ہے. کوئی پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے پتنگ بازی کی ہے, اب تو انلیگل ہو گئی ہوئی ہے, تو چیپیاں لگاتے ہیں اس کے اوپر جو ہے. تو ہم نے یہ چیپیاں لگا کے گزارا کر رہے ہیں ایک قوم کی حیثیت سے. We have to, if we want to have a bright future, we have to read our past, which in my opinion is something to be proud of. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہمیں کوئی شرمساری ہو. اس خطے میں تقریباً 1200 سال کی مسلمانوں کی تاریخ ہے, اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. ہمیں اپنے دین پہ فخر ہونا چاہیے. ہمارا دین جو ہے ہمیں بڑا فخر اور بڑا اعزاز دیتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ بیسیکلی یہ لیڈرشپ کا فیلئر ہے, اور لیڈرشپ میں تمام پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں, صرف سیاسی لوگ نہیں آتے. اور یہ جو ہورڈنگز لگی ہوئی ہیں, پھر میں آخر میں کہوں گا دس از ون آف دا مینیفیسٹیشن آف دا پرورژن آف آر سوسائٹی. اگر ہم ایک انلائٹنڈ سوسائٹی ہوں جس میں روشن خیالی ہو, جس میں ایک دوسرے کے خیالات کو اکاموڈیٹ کیا جا سکے, متشدد سوچ نہ ہو, تو وہ سوسائٹیاں جو ہیں دے سروائیو فار ایور. اگر وہ نہ بھی رہیں تو تاریخ میں جو ہے ان کو یاد کیا جاتا ہے. بہت سی اچھی سویلائزیشنز آئیں, برباد ہو گئیں, چلے گئیں, لیکن آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. تو میں یہ بچے جو آج گریجویٹ ہوئے ہیں, میں ان کو, اساتذہ کو, ایک ایلڈر کی حیثیت سے جس نے زندگی میں خاصے نشیب و فراز دیکھ لیے ہیں, وہ انگریزی میں کہتے ہیں بن واچنگ ایوری تھنگ فرام دا رنگ سائڈ سیٹ. باکسنگ ہو رہا ہو, سب سے اگلی یا دنگل ہو رہا ہو تو کھاڑے کے پاس بیٹھا ہو تو بندہ اس کو سب سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہو رہا ہے.